بسم الله الرحمن الرحيم قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال کہا یبن اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ نہ تم پکڑو بلحیتی میری داڑھی کو، ولا اور نہ برأسی میرے سر کو، انی بے شک میں، خشیت ڈرا میں، ان کے تقولا تم کہو گے، فرقتا تفرقہ ڈال دیا تو نے، بینا درمیان، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے، ولم اور نہ، ترقب تم نے انتظار کیا، قولی میری بات کا، یعنی ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں جائے، اے میری ماں کے بچے، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ، مجھے تو صرف یہ خیال دامنگیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کی شرک کی گمراہی میں دیکھ کر سخت غضبناک تھے اور سمجھتے تھے کہ شاید اس میں ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی، جن کو وہ اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے، ان کا بھی کوئی عمل دخل ہے۔ اس لیے سخت غصے میں ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر پکڑ کر انہیں جھنجھوڑنا اور پوچھنا شروع کیا، جس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں اتنا سخت رویہ اختیار کرنے سے روکا۔ یہ ہے دین۔ اور یوں کیوں کہا کہ اے میری ماں جائے؟ ماں کی طرف ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا دل نرم کرنے کے لیے انہیں ایسے کہا، ماں کا بیٹا کہہ کر مخاطب کیا، کیونکہ ماں کی جانب والی قرابت باپ کی جانب والی قرابت سے زیادہ شفقت، نرمی اور پیار کا تقاضا کرتی ہے۔ ہارون علیہ السلام نے سفر جاری نہ رکھنے کا یہ عذر بیان کیا کہ یہ لوگ راستے میں بچھڑا بنا کر وہیں بیٹھ رہنے پر اڑ گئے تھے۔ اگر میں توحید پر قائم لوگوں کو لے کر آپ کی طرف آتا تو قوم دو حصوں میں بٹ جاتی، اور اگر میں انہیں لے کر بچھڑا پوجنے والوں سے لڑتا تو پھر بھی دو دھڑے بن جاتے، جن کی ایک دوسرے کو قتل کرنے کی وجہ سے نہ مٹنے والی شدید دشمنی بن جاتی۔ غالب دھڑا بچنے والوں کا تھا، شرک کرنے والوں کا تھا، اور وہ اس قدر قوت میں تھے کہ انہوں نے مجھے بالکل ہی کمزور جانا اور قریب تھے کہ مجھے قتل ہی کر دیتے۔ اس لیے میں نے آپ کے آنے کا انتظار کیا تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا انتظار تک نہ کیا، کیونکہ آپ کے احسانات اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزات کی وجہ سے آپ کی ہیبت اور آپ کا اکرام ان کے دلوں میں موجود ہے۔ مجھے امید تھی کہ آپ آ کر انہیں سنبھال لیں گے۔ فرقت بین بنی اسرائیل، اب یہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں سیاست کی خاطر ووٹ لینے کے لیے بدعتی اور مشرک لوگوں کے سامنے شرک کی تردید سے اجتناب کرتے ہوئے بلکہ قبروں پر چادریں تک چڑھا دینی چاہیے۔ نہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اگر شرک کو برداشت بھی کرنا پڑے تو کر لینا چاہیے، مگر پھوٹ ڈال کر سیٹ ضائع کرنے سے بچنا چاہیے۔ نہیں، اگر غور کیا جائے تو ہارون علیہ السلام نے شرک کے مقابلے میں کسی نرمی یا سمجھوتے سے کام نہیں لیا، بلکہ انہوں نے صاف الفاظ میں شرک کی تردید کی، توحید کی تبلیغ کی اور اپنی اتباع اور اطاعت کی تاکید کی۔ اگر وہ شرک کی تردید نہ کرتے تو قوم کو ان کے قتل کے در پہ ہونے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ ہاں، انہوں نے حالات کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی آمد تک علیحدہ ہونے یا لڑنے کی بجائے ان کے فرمان کا انتظار ضروری سمجھا، اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں۔ لا تأخذ
بلحیتی، اس سے معلوم ہوا کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی تھی، کیونکہ اگر وہ داڑھی منڈواتے تو انہیں داڑھی پکڑنے کا کیا خوف تھا۔ قرآن مجید کی دوسری آیت ساتھ ملانے سے امت مسلمہ کے ہر فرد پر داڑھی رکھنا فرض ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی۔ اس طرح بہرحال یہ لمبی بات ہے، اینی ہاؤ ہمیں اللہ کے ہر بات کو ماننا ہے انشاءاللہ۔ قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي